أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والمحسنات سپارہ نمبر 5 سورہ نساء. اس کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 24 سے. اور حرام ہے شادی شدہ عورتیں بھی مگر جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ. یہ لکھ دیا ہے اللہ نے تم پر، اور حلال کر دیا تمہارے لیے جو علاوہ ہیں ان مذکور کے، بشرط یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو نہ کہ بدکاری کرنے والے. پھر جو تم نے فائدہ اٹھایا اس کے بدلے ان سے تم دو انہیں ان کے مہر مقرر شدہ، اور نہیں گناہ تم پر اس کمی بیشی میں کہ تم باہمی رضامندی ہو جاؤ اس کے ساتھ مقرر کر لینے کے بعد. بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا ہے. اور جو شخص نہ رکھے تم میں سے طاقت نکاح کرنے کی آزاد مومن عورتوں میں سے تو نکاح کر لے اس سے جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ تمہاری مومن لونڈیوں سے. اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو ایک تمہارا دوسرے سے. تو تم نکاح کر لو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور تم دو انہیں ان کے مہر دستور کے موافق اس حال میں کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں نہ کہ بدکاری کرنے والیاں ہوں اور نہ بنانے والیاں ہوں چھپے یار. پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر وہ کرے بے حیائی کا کام تو ان پر ہے آدھی اس سے جو آزاد عورتوں پر ہے سزا سے. یہ اجازت اس کے لیے ہے جو ڈرے تکلیف میں پڑنے سے تم میں سے، اور تمہارا صبر کرنا بہت بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. ارادہ کرتا ہے اللہ کہ بیان کرے تمہارے لیے اور ہدایت کرے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے ہوئے، اور وہ متوجہ ہو تم پر، اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے. اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ توجہ کرے تم پر، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، یہ کہ تم حق سے پھر جاؤ، پھر جانا بہت زیادہ. ارادہ کرتا ہے اللہ یہ کہ آسانی فرمائے تم سے، اور پیدا کیا گیا ہے انسان بہت کمزور. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم کھاؤ اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے مگر یہ کہ ہو تجارت تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. بلا شبہ اللہ ہے تمہارے ساتھ نہایت رحم کرنے والا. اور جو کوئی کرے گا یہ کام زیادتی اور ظلم سے تو ان قریب ہم ڈالیں گے اسے آگ میں، اور ہے یہ اللہ پر نہایت آسان. اگر تم بچو گے بڑے گناہوں سے جو کہ تمہیں روکا جاتا ہے ان سے تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں. اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے اس کے ساتھ تمہارے بعض کو بعض پر. مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا. اور تم سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا، بلا شبہ اللہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے وارث اس مال کے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قریب تر رشتہ داروں نے، اور وہ لوگ جن سے گرہ باندھی عہد کیا تمہارے دائیں ہاتھ نے، تو تم دو انہیں ان کا حصہ. بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر بسبب اس کے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے. بس نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں پیٹھ پیچھے بسبب اللہ کی حفاظت کے. اور وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو اور ان کی سرکشی سے تو تم نصیحت کرو انہیں، اور الگ کر دو انہیں خواب گاہوں میں، اور مارو انہیں. پھر اگر وہ اطاعت کریں تمہاری تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی راہ ستانے کے. بلا شبہ اللہ ہے نہایت بلند بہت بڑا. اور اگر تم ڈرو اختلاف سے ان دونوں کے درمیان تو تم مقرر کرو ایک منصف اس مرد کے کنبے سے اور ایک منصف اس عورت کے کنبے سے. اگر یہ دونوں منصف چاہیں گے صلح کروانا تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان. بے شک اللہ ہے خوب جاننے والا اور بڑا خبردار. اور تم عبادت کرو اللہ کی اور نہ شریک ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو. اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ، اور ہم نشین کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ. بلا شبہ اللہ نہیں پسند کرتا ان کو جو ہے اترانے والا فخر کرنے والا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور نہ آخرت کے دن کے ساتھ. اور جو شخص کہ ہو شیطان اس کا ہم نشین تو برا ہے وہ ہم نشین.
اور کیا نقصان ہوتا ہے ان کا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، اور وہ خرچ کرتے اس مال سے جو دیا اس کو اللہ نے، اور ہے اللہ ان کو خوب جاننے والا۔ بلا شبہ اللہ نہیں ظلم کرتا، ایک ذرے کے برابر بھی اگر ہو کوئی نیکی تو وہ دگنا کر دے گا اسے، اور وہ دے گا اپنی طرف سے اجر بہت بڑا۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور ہم لائیں گے آپ کو اے رسول ان پر گواہ۔ اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی، کاش کے برابر کر دی جائے ان کے ساتھ زمین، اور نہ وہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جو تم کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں مگر عبور کرنے والے ہو راستے کو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے کوئی ایک تم میں سے قضائے حاجت سے، یا تم سے صحبت کی ہو عورتوں سے، پھر نہ تم پاؤ پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، بس تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، بلا شبہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کچھ حصے کتاب کا، وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے بدل ڈالتے ہیں باتوں کو ان کی جگہوں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور تو سن اے اس حال میں کہ نہ سنایا جائے تجھے، اور کہتے ہیں رائنا موڑتے ہوئے اپنی زبانیں، اور تان کرتے ہیں دین میں، اور اگر بلا شبہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے اور دیکھیے ہمیں تو یقیناً بہت بہتر ان کے لیے اور درستر، اور لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے بسبب ان کے کفر کے، لہذا نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے ہی۔ اے وہ لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، تم ایمان لاؤ اس کے ساتھ جو ہم نے نازل کیا، جب وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو پھر ہم لوٹا دیں انہیں ان کی پیٹھوں پر، یا ہم لعنت کریں ان پر جس طرح لعنت کی ہم نے ہفتے کے دن والوں پر، اور ہے اللہ کا حکم کیا ہوا یعنی اٹل، بلا شبہ اللہ نہیں بخشے گا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ بخش دے گا جو علاوہ اس کے جس کے لیے وہ چاہے گا، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تو تحقیق اس نے گڑھا گناہ بہت بڑا۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو پاک کہتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر بھی۔ آپ دیکھیں کیسے وہ گھڑتے ہیں اللہ پر جوڑ، اور کافی ہے یہ افطرا باندھنا گناہ ظاہر۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ہیں کچھ حصہ کتاب سے، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں اور شیطان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یہی لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے راستے کے لحاظ سے۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ لعنت کی ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کرے اللہ تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے بادشاہی سے؟ تب تو نہیں وہ دیں گے لوگوں کو تل برابر بھی۔ کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے؟ بس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور دی ہم نے ان کو بادشاہی بہت بڑی، چنانچہ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو رکے رہے اس سے، اور کافی ہے جہنم دہکتی ہوئی۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں آگ میں، جب بھی گل سڑ جائے گی ان کی کھالیں تو ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں اس کے علاوہ اور کھالوں سے، تاکہ وہ چکھیں عذاب، یقیناً اللہ ہے نہایت غالب اور خوب حکمت والا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک، ان کے لیے ان میں بیویاں ہیں پاک صاف، اور ہم داخل کریں گے انہیں بہت گھنے سائے میں۔ بلا شبہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں یہ کہ تم ادا کرو امانتیں ان کے حقداروں کو، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان یہ کہ تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ بلا شبہ اللہ بہت ہی اچھی بات ہے وہ کہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ، بے شک اللہ ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی اور اصحاب امر کی اپنے میں سے۔ پھر اگر تم باہم اختلاف کرو کسی چیز میں تو تم لوٹا دو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ہو تم ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ، یہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے انجام میں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور جو نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے، وہ ارادہ کرتے ہیں
یہ کہ وہ فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف، حالانکہ تحقیق وہ حکم دیے گئے تھے یہ کہ وہ کفر کریں اس کے ساتھ۔ وہ ارادہ کرتے ہیں شیطان یہ کہ گمراہ کر دے انہیں، گمراہ کرنا بہت دور کا۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم آؤ اس کی طرف جو نازل کیا اللہ نے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو وہ رکتے ہیں اور آپ سے اعراض کرتے ہوئے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں ہم نے ارادہ کیا تھا مگر بھلائی اور موافقت کا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ اعراض کریں ان سے اور نصیحت کریں انہیں اور کہیں ان سے ان کے دلوں میں اثر کرنے والی بات۔ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر بلا شبہ وہ لوگ جب انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وہ آتے آپ کے پاس، پھر وہ معافی مانگتے اللہ سے اور معافی مانگتا ان کے رسول، تو یقیناً وہ پاتے اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ بس آپ کے رب کی قسم نہیں وہ مومن ہو سکتے یہاں تک کہ وہ حاکم مانے آپ کو اس چیز میں کہ اختلاف ہو جائے ان کے درمیان، پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں، اور وہ تسلیم کر لے دل و جان سے تسلیم کرنا۔ اور اگر بے شک ہم فرض کر دیتے ان پر یہ کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو اور تم نکلو اپنے گھروں سے، تو نہ کرتے وہ یہ کام اگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر بلا شبہ وہ کر لیتے وہ کام کی نصیحت کی جاتی ہے ان کو اس کی، تو ہوتا بہت بہتر ان کے لیے اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا دین میں، اور تب البتہ ہم دیتے انہیں اپنی طرف سے اجر بہت بڑا، اور ضرور ہم چلاتے انہیں سیدھے راستے پر۔ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور رسول کی، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ انعام کیا اللہ نے ان پر نبیوں میں سے اور صدیقوں میں سے اور شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے لحاظ سے۔ یہ فضل ہے یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم لے آؤ اپنے بچاؤ کا سامان، پھر تم نکلو گروہ تم نکلو اکٹھے، اور بلا شبہ تم میں سے بعض البتہ وہ ہیں جو یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، پھر اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ انعام کیا اللہ نے مجھ پر، جبکہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر۔ اور البتہ اگر پہنچے تمہیں فضل اللہ کی طرف سے، تو وہ ضرور کہے گا گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو میں حاصل کر لیتا کامیابی بہت بڑی۔ بس چاہیے کہ لڑیں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کے راستے میں پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، تو عنقریب ہم دیں گے اس کو اجر بہت بڑا۔ اور کیا ہے تمہیں کہ نہیں لڑتے تم اللہ کے راستے میں، اور ان لوگوں کی خاطر جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں میں سے، وہ جو کہتے ہیں ہمارے رب نکال لے ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہیں ان کے باشندے، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ چنانچہ تم لڑو شیطان کے دوستوں سے، بلا شبہ شیطان کا مکر ہے نہایت کمزور۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف کہ کہا گیا ان سے تم روکے رکھو اپنے ہاتھ اور تم قائم کرو نماز اور تم دو زکوٰۃ، پھر جب لکھ دیا فرض کر دیا گیا ان پر لڑنا، تب کچھ لوگ ان میں سے وہ ڈرتے تھے لوگوں سے اللہ سے ڈرنے کے مانند یا اس سے بھی زیادہ سخت ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب کیوں لکھا فرض کیا تو نے ہم پر لڑنا، کیوں نہ مہلت دی تو نے ہمیں ایک مدت قریب تک۔ کہہ دیجئے فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم آگے برابر۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے پا لے گا تمہیں موت، خواہ ہو تو مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے ان کو کوئی بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر پہنچے ان کو کوئی برائی تکلیف تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر کیا حال ہے ان لوگوں کا نہیں قریب کہ وہ سمجھے بات کو۔ جو پہنچے ہے انسان تجھے کوئی بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچے تجھے کوئی برائی تکلیف تو وہ تیری اپنی طرف سے ہے، اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ۔ جس نے اطاعت کی رسول کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے روگردانی کی تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نیکبان بنا کر۔ اور وہ منافق کہتے ہیں ہمارا کام تو فرما برداری ہے، جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات کو مشورہ کرتا ہے ایک گروہ ان میں سے خلاف اس بات کے جو آپ کہتے ہیں، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، چنانچہ آپ اعراض کریں ان سے اور آپ توکل کریں اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کا احساس۔
کیا پھر نہیں وہ تدبر غور و فکر کرتے قرآن میں؟ اور اگر ہوتا یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے تو یقیناً وہ باتیں اس میں اختلاف بہت زیادہ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کیا بات امن یا خوف کی تو وہ مشہور کر دیتے ہیں اسے، اور اگر وہ لوٹاتے اسے رسول کی طرف، اصحاب امر کی طرف اپنے میں سے تو جان لیتے اس کی حقیقت کہ وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں ان میں سے۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو ضرور پیچھے لگ جاتے تم شیطان کے مگر تھوڑے ہی۔ بس آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، نہیں آپ ذمہ دار بنائے گئے مگر اپنی ہی ذات کے، اور آپ رغبت دلائیں مومنوں کو۔ امید ہے اللہ یہ کہ روک دے لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ جو کوئی سفارش کرے اچھی سفارش ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے بری سفارش ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور ہے اللہ ہر چیز پر نیکبان۔ اور جب تمہیں دعا دی جائے کوئی دعا تو تم دعا دو زیادہ بہتر کے ساتھ اس سے، یا لوٹا دو اسی دعا ہی کو، تحقیق اللہ ہے ہر چیز کا خوب حساب لینے والا۔ اللہ نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی، یقیناً وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، نہیں ہے کچھ شک اس میں۔ اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں؟ پھر کیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، اور اللہ نے الٹ دیا انہیں بسبب ان اعمال کی جو انہوں نے کمائے۔ کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو ان کو جنہیں گمراہ کیا اللہ نے، اور جسے گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی راہ۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، پھر ہو جاؤ تم اور وہ برابر، لہٰذا نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں تم پاؤ ان کو، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، سوائے ان لوگوں کے جو جا ملتے ہیں اس قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس اس حال میں کہ تنگ ہیں ان کے سینے اس بات سے کہ وہ لڑے تم سے یا وہ لڑے اپنی قوم سے، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں تم پر تو وہ لڑتے تم سے، پھر اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے بس نہ وہ لڑیں تم سے اور وہ پیش کریں تمہارے طرف صلح تو نہیں بنائی اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ ان سے لڑنے کی۔ عنقریب تم پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں تم سے اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں فتنے کی طرف تو الٹا دیے جاتے ہیں اس میں، پھر اگر نہ کنارہ کش رہیں وہ تم سے اور نہ پیش کریں تمہاری طرف صلح اور نہ روکیں تم سے اپنے ہاتھ تو تم پکڑو ان کو اور تم قتل کرو ان کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا تمہارے لیے ان پر غلبہ ظاہر، اور نہیں ہے لائے کسی مومن کی یہ بات کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، اور دیت سونپی جائے گی اس کے وارثوں کی طرف مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، پھر اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم میں سے جو دشمن ہے تمہاری جبکہ وہ خود مومن تھا تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، اور اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم میں سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد ہے تو دیت سونپی جائے گی ان کے وارثوں کی طرف، اور آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، پھر جو شخص نہ پائے غلام تو روزے رکھنے ہیں لگاتار 2 مہینے، یہ کفارہ ہے توبہ کا قبول کرنا اور اللہ کی طرف سے، اور ہے اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا ہے جہنم، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر اور اس نے لعنت کی اس پر، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو تم تحقیق کر لیا کرو، نہ تم کہو اس شخص کو جو عرض کرے تمہیں سلام، نہیں ہے تو مسلمان، تم طلب کرتے ہو سامان حیات دنیا کا تو اللہ کے ہاں غنیمتیں ہیں بہت سی، اس طرح تھے تم اس سے پہلے تو احسان کیا اللہ نے تم پر، بس تم تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ نہیں برابر ہو سکتے وہ جو ہیں بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے سوائے تکلیف عذر رکھنے والوں کے، اور جو جہاد کرنے والے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی جنت کا، اور فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بلحاظ اجر عظیم کے، یعنی درجے ہیں اس کی طرف سے اور بخشش اور رحمت، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا۔ تحقیق وہ لوگ کہ
کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر، تو فرشتے کہتے ہیں کس حال میں تم تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تھے کمزور زمین میں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا نہ تھی اللہ کی زمین فراخ کہ تم ہجرت کرتے اس میں؟ بس یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری ہے وہ پھرنے کی جگہ۔ مگر وہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں اور بچوں میں سے، نہیں وہ اختیار کر سکتے کوئی تدبیر اور نہ وہ پاتے کوئی راہ۔ بس یہ لوگ امید ہے اللہ یہ کہ درگزر فرمائے ان سے، اور ہے اللہ نہایت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا۔ اور جو شخص ہجرت کرے اللہ کے راستے میں وہ پائے گا زمین میں پناہ کی جگہ بہت اور بڑی وسعت۔ اور جو کوئی نکلے اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر وہاں پکڑے اس کو موت، تو یقیناً ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اور جب تم سفر کرو زمین میں تو نہیں تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم قصر کرو نماز، اگر تم ڈرو اس بات سے کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً کافر ہیں تمہارے دشمن ظاہر۔ اور جب آپ ان میں پھر آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں اپنے ہتھیار، پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو ہو جائیں تمہارے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت کہ نہیں نماز پڑھی اس نے، تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھے اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان سے، پھر وہ ٹوٹ پڑیں تم پر ٹوٹ پڑنا یک بارگی، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے یا ہو تم بیمار، یہ کہ تم رکھ دو اپنے ہتھیار اور تم ساتھ لے رکھو اپنا بچاؤ، تحقیق اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ پھر جب تم پوری کر لو نماز تو تم ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں پر، پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو تم قائم کرو نماز، تحقیق نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ وقتوں میں، اور نہ تم ہمت ہارو دشمن قوم کی تلاش میں، اگر ہو تم دکھ اٹھاتے تو بلا شبہ وہ بھی دکھ اٹھاتے ہیں جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی نہیں امید رکھتے وہ، اور ہے اللہ خوب جاننے والا بڑا حکمت والا۔ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ جو سکھلایا آپ کو اللہ نے، اور نہ ہو آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے، اور آپ بخشش مانگے اللہ سے، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اور نہ جھگڑا کریں آپ ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، تحقیق اللہ نہیں پسند کرتا اس شخص کو جو ہے بہت خائن گناہ گار۔ وہ چھپتے ہیں لوگوں سے اور نہیں وہ چھپتے اللہ سے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں اس چیز کا کہ نہیں وہ راضی ہوتا ہے اس بات سے، اور ہے اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرنے والا۔ وہاں ہاں تم وہی لوگ ہو کہ تم نے جھگڑا کیا ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا ان کی طرف سے وکیل؟ اور جو کوئی عمل کرے برا یا ظلم کرے اپنی جان پر، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے تو پائے گا اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ پھر جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ تو بلا شبہ وہ کماتا ہے اسے اپنے ہی خلاف، اور ہے اللہ خوب جاننے والا نہایت حکمت والا۔ اور جو شخص کرتا ہے کوئی خطا یا کوئی گناہ پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا کسی بے گناہ پر، تو تحقیق اس نے اپنے ذمہ لے لیا بہتان اور گناہ ظاہر، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت تو یقیناً ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے یہ کہ بہکائے آپ کو، اور نہیں وہ بہکاتے مگر اپنے آپ ہی کو، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی۔ اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور اس نے سکھایا آپ کو وہ جو نہیں تھے آپ جانتے، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا۔ نہیں ہے کوئی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں سوائے اس شخص کے جو حکم دے صدقے کا یا نیکی کا یا صلح کرانے کا لوگوں کے درمیان، اور جو شخص کرے یہ تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی تو عنقریب ہم دیں گے اسے اجر بہت بڑا۔ اور جو شخص مخالفت کرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد کہ واضح ہو گئی اس کے لیے ہدایت، اور وہ پیروی کرائے سوائے مومنوں کے راستے کی، تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ پھرتا ہے، اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں، اور وہ بری ہے پھرنے کی جگہ۔ یقین اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے وہ چاہے گا۔ اور جو شخص شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونا بہت دور کا۔ نہیں وہ پکارتے اس اللہ کے سوا مگر عورتوں ہی کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنت کی اس پر اللہ نے اور اس شیطان نے
کہا البتہ میں ضرور لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر، اور البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، اور البتہ میں ضرور امیدیں دلاؤں گا انہیں، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، تو یقیناً وہ ضرور چیریں گے چوپایوں کے کان، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، تو یقیناً وہ ضرور تبدیل کریں گے اللہ کی بناوٹ کو، اور جو کوئی بناتا ہے شیطان کو دو سوائے اللہ کے تو تحقیق اس نے خسارہ اٹھایا، خسارہ ظاہر۔ وہ شیطان وعدہ دیتا ہے انہیں اور وہ امید دلاتا ہے انہیں، اور نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے ہی کا۔ یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں پائیں گے وہ اس جہنم سے کوئی بھاگنے کی جگہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک۔ اللہ کا وعدہ ہے سچا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قول و قرار میں۔ نہیں ہے مدار تمہاری خواہشات پر اور نہ اہل کتاب کی خواہشات پر، بلکہ جو کوئی عمل کرے برا تو وہ بدلہ دیا جائے گا اس کے ساتھ، اور نہیں پائے گا اور اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو کوئی عمل کرے نیک، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو یہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دل برابر بھی۔ اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو صرف حق کا پرستار تھا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا۔ اور وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں ان کی بابت، اور وہ بھی جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں ان یتیم عورتوں کے متعلق، وہ جو کہ نہیں دیتے تم انہیں جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور تم رغبت کرتے ہو یہ کہ تم نکاح کرو ان سے، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں میں سے، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، اور جو تم کرو کوئی اچھائی تو تحقیق اللہ ہے اسے خوب جاننے والا۔ اور اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے خاوند سے ظلم و زیادتی یا بے رخی کا، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر یہ کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں کسی طرح صلح کرنا، اور صلح بہت بہتر ہے، اور حاضر کیا رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل، حرص و طمع۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو بلا شبہ اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو خوب خبردار۔ اور ہرگز نہیں طاقت رکھو گے تم یہ کہ تم عدل کر سکو درمیان عورتوں کے، اگرچہ تم حرص کرو چنانچہ نہ جھک جاؤ تو مکمل جھک جانا ایک کی طرف، کہ تم چھوڑ دو اس دوسری کو مانند لٹکائی ہوئی کے۔ اور اگر تم صلح کر لو تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ ہے بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو اپنے فضل سے، اور ہے اللہ بڑی وسعت والا خوب حکمت والا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، البتہ تحقیق ہے ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور خود تمہیں بھی یہ کہ تم ڈرو اللہ سے، اور اگر تم کفر کرو گے تو تحقیق اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہے اللہ بڑا بے پرواہ نہایت قابل تعریف۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ نہایت کارساز۔ اگر وہ چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگوں، اور وہ لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا۔ جو کوئی ہے ارادہ کرتا دنیا کے ثواب کا تو اللہ ہی کے پاس ہے ثواب دنیا کا اور آخرت کا، اور ہے اللہ خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ہو جو قائم رہنے والے انصاف پر اور گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہو یا والدین یا قرابت داروں کے خلاف ہو۔ اگر وہ شخص ہو مالدار یا فقیر تو اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کے مقابلے میں۔ بس نہ پیروی کرو تم خواہش کی یہ کہ نہ تم انصاف کرو، اور اگر تم موڑو زبان کو یا تم اعراض کرو تو تحقیق اللہ ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو خوب خبردار۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر، اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے نازل کی اس سے پہلے۔ اور جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں کے ساتھ اس کے رسولوں اور آخرت کے ساتھ تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، گمراہ ہونا بہت دور کا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ زیادہ ہو گئے کفر میں، نہیں ہے اللہ کے بخشے انہیں اور نہیں ہے کہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ آپ خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو اس بات کی کہ بے شک ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ وہ لوگ جو بناتے ہیں کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ بس بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری۔ اور تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب میں یہ کہ جب تم سنو اللہ کی آیتیں کہ کفر کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ اور استہزاء کیا جا رہا ہو ان کے ساتھ، تو نہ بیٹھو تم ان کے ساتھ
یہاں تک کہ وہ مشہور ہو جائیں کسی اور بات میں اس کے علاوہ، ورنہ بلا شبہ تم اس وقت ان جیسے ہی ہوگے۔ تحقیق اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں سب کو، اور وہ منافق جو انتظار کرتے ہیں تمہاری بابت، پھر اگر وہ تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر کافروں کے لیے کچھ حصہ غلبہ تو کہتے ہیں کیا نہ ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، اور کیا نہ ہم نے بچایا تھا تمہیں مومنوں سے۔ بس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راہ غلبے کی۔ بلا شبہ منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ بھی دھوکہ دینے والا ہے انہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں کہل سے دکھلاتے ہیں لوگوں کو، اور نہیں یاد کرتے وہ اللہ کو مگر بہت تھوڑا۔ متردد ہیں درمیان اس کفر و ایمان کے، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو ہرگز نہیں پائیں گے اللہ اس کے لیے کوئی راہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ تم کافروں کو دو سوائے مومنوں کے۔ کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم بناؤ ثابت کرو اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی حجت ظاہر؟ بلا شبہ منافق سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی مددگار سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اور مضبوط پکڑا اللہ کے دین کو اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور عنقریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر بہت بڑا۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لے آؤ، اور ہے اللہ نہایت قدردان اور خوب جاننے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے میں کسی قسم کا شک ہو، کیونکہ انسان کا اس طریقے سے کلام کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو انسانوں کے متعلق انسانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرے گا، جبکہ اللہ کا جو طرز بیان ہے، جیسے کہ قرآن کا بیان ہے، بائبل میں بھی اور دوسری الہامی کتابوں کا بیان بھی اس طرح کا نہیں ہے، لیکن قرآن کا جس طریقے کا بیان ہے یہ کسی درجے میں بھی بشری کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے سے تخلیقات کا بیان، انسان کے نفسوں کا بیان، پے در پہ موضوع بدلتے ہوئے اس طریقے سے اس لہجے میں بیان کرتے چلے جانا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اور جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک انسان فرما رہا ہے، کہ ایک انسان کہہ رہا ہے جو کہ اللہ کا رسول ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں فرما رہا، بلکہ یہ تو اللہ جو خالق کائنات ہے یہ وہ فرما رہا ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔